قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ ذاریات آیت نمبر 51 پروردگار نے بالکل واضح الفاظ ارشاد فرمایا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. اللہ سونا فرماتا ہے انہاں کول کوئی رسول بھی پہلا نہیں آیا مگر یہ ہوئی آخر سن ساحر او مجنون، یا جادوگر ہے یا پاگل ہے. اللہ فرماتا ہے نا کافراں دے کول کوئی رسول نبی ایسا نہیں آیا جنہوں انہاں یا جادوگر نہ آکھیا ہوئے یا پاگل نہ آکھیا ہوئے. ہن نا چیز جیڑا دعویٰ کیتا ہے تمام کافر لوگ ہر نبی نو پاگل ضرور کہتے سن. اس آیت مبارک کے اندر اس دا واضح اللہ نے بیان فرما لیکن نال اتنے گل کرنا پاگل بھی کہندے سن جادوگر بھی کہندے سن شاعر بھی کہندے سن. شاعر کیوں کہندے سن، جادوگر کیوں کہندے سن، اتوں پاگل کیوں کہندے سن؟ پہلا شاعر سے جادوگر آخر کی وجہ سے شاعر اس واسطے آخر سن شاعر انتہائی ادیب ہوتے ہیں، کلام جدو کرتے ہیں بڑا ہی فصاحت بلاغت والا ہوتا ہے. شاعر صحیح ہونا فصاحت بلاغت تو بغیر نہیں ہو سکتا. زبان دا بادشاہ ہوندا ہے شاعر، زبان دا بادشاہ ہوندا ہے. جدو نبیاں دا کلام سنتے سن انہاں دا دل فیصلہ کردا سی اپنے دور دی زبان دا بادشاہ ہے. اسیر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی بین ثبوت پیش کر لگا وا. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی بارگاہ وچ عرض کردے نے یا رسول اللہ تسی پڑھے تے کسے کول نہیں لیکن ایسے ایسے لفظ بول دے ہو جڑی سانو بھی سمجھ نہیں لگدی. سبحان اللہ، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. شاعر پاگل نہیں ہو سکتا، پاگل شاعر نہیں ہو سکتا، کیونکہ فصاحت بلاغت ادیب ہون دی نشانی ہے، فصاحت و بلاغت دی نشانی ہے. لیکن کافراں دی مت وجی جدو ویکھ لے سن جڑا کلام پڑھیا محمد کریم نے ساری کائنات دے ارباں نو عاجز کر دیتا ہے. یہ کلام کو نہیں لیا سکتا. محمد کریم نے چیلنج کیتا کوئی یہ ایک آیت ہی بنا کے وکھا دو. جب انہوں ظالماں نے ویکھیا یہ کلام کو نہیں پیش کر سکتا کہن لگے شاعر توجہ ہے. توجہ ہے کیسی عجیب گل.
یہ خود انہوں دے پاگل ہونے کی نشانی سی کافراں دے بھئی جن نے آن کے تواڈے اندر ان پڑھ ہون دے باوجود ایسا کلام پیش کیتا ہے جس کلام دی نظیر مثال تواڈے کول نہیں ہو سکتی تو تے ایڈا ادیب جنوں تسی خود اس دے زبان و ادب دی وجہ نال فصاحت و بلاغت دی وجہ نال شاعر کہنے دے مجبور جے او پاگل کیویں آ بے وقوف توجہ نہیں فرمائی کہنے شاعر اس واسطے نبیاں دی زبان نبیاں دی لغت نبیاں دا کلام اتنا اعلی درجے دا ہوندا سی آخر کہہ گزرتے سن یہ کوئی شاعر شاعر کیوں کہندے سن وہ کہندے سن شاعر ہی ادیب ہوندے ایڈی فساد بلاغت شاعراں کول زبان دا ایڈا بادشاہ سانو بولن نہیں دیندا اسی ایدی گل اسی ایدی ساڈا کلام ایدی گل دے کسے کھاتے وچ نہیں پیندا مجبور ہو کے کہندے سن اے شاعر آ جادوگر کیوں کہندے سن جادوگر کہندے سن انہاں دے اثر دی وجہ انہاں دی گل اور انہاں دی روحانیت دا اثر جویں جادوگر کسی تے جادو کردا ہے تے او دی ہوش اڑ جاندی وہ آندے سن وجہ کی ہے جہدے نال ویکھ لیندے نے بلال حبشی ورگے دی ہوش ہی اڑ جاندی ہے ہن وچلا راز او سمجھدے نہیں سن کہ اینو اللہ دی روحانی طاقت کہندے نے تے پھر وہ مجبور کی کہندے سن یہ جادوگر ہے یعنی تاثیر ویکھدے سن تے آندے سن جادوگر ہے تے فصاحت و بلاغت ویکھدے سن تے آندے سن شاعر ہے یہ مسئلہ تے حل ہو گیا ہن پاگل کیوں کہندے سن توجہ ہے اللہ بولو بولو توجہ سونے ہوں دسنا وا کیوں پاگل کہندے سن اس واسطے پاگل کہندے سن ساری دنیا دا رخ ساری دنیا دی توجہ ساری دنیا دا خیال ساری دنیا دی روش ساری دنیا دا طریقہ او دے خلاف آن کے نبی چلتے سن جڑے پاسے جگ دا رخ ہوتا سی او دے خلاف چلتے سن ساری دنیا نو کٹھا کرنے میں مصروف ہوندی سی ہر کسی نو دنیا دا خیال قبر اشر دا خیال کسی نہیں سی ہوندا تے نبیاں نو دنیا دا خیال نہیں
قبر حشر دا ہی خیال ہوتا سی. گل سمجھا جے. کافر لوگ ویکھدے سن ہر ایک نو دنیا دا خیال ہے, دنیا دے مال و متاع دا خیال ہے, نہ عزت دا خیال ہے, نہ قبر حشر دا خیال ہے, نہ اللہ دا خیال ہے, نہ دین دا خیال ہے. ایک ہر کسی نو ایک کوئی وہم پیا ہے دنیا کیویں جمع کرنی ہے, دنیا کیویں جوڑنی, دنیا کیویں حاصل کرنی ہے. ایک دنیا دا خیال ہی ویکھدے سن ساریاں وچ. تے جدوں نبیاں نے آنا انہاں دنیا دا خیال نہیں, اپنے آپ نو بھی ہمیشہ آخرت دے خیال تے اللہ دے خیال وچ رکھنا. تو اتو جگ نو بھی دعوت دینی تے واپس موڑنا. نکلاؤ اس کام چوں, نکلو اس خیال چوں. بے وقوفو کیڑے منے ٹر پے جے. جدوں سارا جگ ایک منے لگا ہوندا سی نبی انہاں دے خلاف آن کے چلدے سن. نبی دنیا دا خیال پاؤن دی بجائے آخرت دا خیال پاؤندے سن. تے کافر آکھدے سن کہ جڑا سارے جگ نو چھڈ کے, سارے جگ نو چھڈ کے اپنے دنیا دے خیالات فائدے تے منفعتاں نو چھڈ کے آخرت غیب دے خیال رکھ کے بیٹھا ہے, اینو رات تے کوئی فکر رہندا ہے. معلوم ہویا جڑا اے جگ تو وکھرا پیا چلدا ہے اے ضرور پاگل ہے. اگر اے سیاںا ہوندا تے جگ دے نال چلدا. اللہ توجہ ہے, ذرا اچھی بولو سبحان اللہ. پھر سمجھو کافر نبیاں نو پاگل کیوں کہندے سن. ویکھدے سن سارا جگ ایک بنے لگا ہے, ہر کوئی اپنی دنیا دے فائدے پہ سوچدا ہے, دنیا دے مال پہ عیاشیاں پہ سوچدا ہے. انہاں نو ایک غیبی جہان دی فکر ہے, انہاں نو دنیا دے کٹھے کرن دا کوئی خیال نہیں. دنیا آندی بھی ہے تے اڑا دیندے رہے. لگدا ہے پاگل نے. یہ اگر سیانے ہوندے تے جگ دے نال چلدے, پاگل نے جگ دے خلاف چلدے نے. آنکھوں دے اس موقع دے اوتے بخاری شریف دی حدیث سنا دینا. ذرا بولو جا. بخاری شریف بول دیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسئلے دے واسطے حضور دی بارگاہ دے اندر آپ فرماندے نے میں حاضر ہویا. دیکھیا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ چٹائی دے اوتے لیٹے نے. پھڑیاں والی چٹائی, کھجور دے پھڑیاں دی چٹائی دے لیٹے نے. نورانی بدن شریف جو قمیص اتاریا ہویا سی, نشان چٹائی دے نورانی بدن مبارک دے پائے ہوئے سن. پسینہ پسینے سن. گرمی دے حال دے اندر حضور زمین دے اوتے لیٹے نے. میں آن کے حضور دے گھر دے اندر پہلو جھاتی ماری. آپ فرماندے نے پہلی بار ادھر میں حضور دے گھر دے اندر وڑیا تھا. میں خیال ویکھاں دے سی آقا دے گھر دے اندر کی ہے. فرماندے نے جدوں میں نظر ماری کوئی شے گھر دے اندر سامان نہیں نظر آیا. حضور نو ویکھیا اس حال دے اندر. فرماندے نے بے ساختہ بغیر بناوٹ کو میری اکھاں وچوں آنسو آ گئے. حضور فرماندے نے عمر روندا کیوں ہے؟ عرض کردے نے کملی والیا قیصر و کسرا بادشاہ نے وہ انہاں دا رہن سہن نہیں میں ویکھیا ہے. ساری کائنات دے بادشاہ وا تیرا رہن سہن ویکھ کے میں بڑا ہی پریشان ہاں. محمد کریم فرماندے نے عمر گھبرا نہیں, انہاں دی دنیا ہے اساں آخرت چنی ہوئی ہے.
توجہ ہے سونے قربان جاواں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم توجہ منن والا عمر تے من بیٹھا سونے اساں واقعی اساں تیری تحقیق دے ارک کڈے نے اساں تینوں بڑا ہی غور نال ویکھیا ہے قریب تو سمجھیا ہے تو سچا ہے جو فرمانا ہے سچا ہے سیانا سارا تو ہی ہے تانا سارا تو ہی ہے لیکن کافر لوگ تے کوڑا ہی سمجھتے سن وہ پھر آخر سارے پاگل ہے کیوں وہ ویکھدے سی جے دنیا کٹھی کرن دے آوندا انہیں کیسر و کسرا تو بڑا ملک بنا لینا سی انہیں عیاشیاں دی اخیر کر دینی سی وہ بخاری مسلم کی حدیث یاد کر جدو آقا دی بارگاہ دے اندر کافر کٹھے ہو گیا ہے عرض کردے نے محمد سچی سچی دس جے تینوں ون سمنی بڈھی چاہیے ہوے جے تینوں ون سمنی سونی تو سونی عورت دی لالچ ہوے اساں عرب والے عورتاں کٹھیاں کرنے ہیں سر تے ہاتھ رکھ جیڑی پسند کرے گا تیری اگر تینوں سب تو زیادہ مال دولت دنیا سونا چاہیے ہے عرب دا سارا سامان تیرے پیروں میں سٹ دینے ہیں تینوں مالک بنا دینے ہیں اگر تینوں بادشاہی چاہیے عرب سارے دا بادشاہ تو ہے محمد کریم نے کی جواب دیتا جس کو کافر کہندے نے پاگل ہے حضور نے کی جواب دیتا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين اللہ اللہ ہوں توجہ فرما جدو کافر حضور دا جواب سنیا یہ وہی صورت ہے جنہوں ہر امام نماز پڑھتا ہے لیکن کاش کے سمجھ کے پڑھ لیندے کاش کے سمجھ کے پڑھ لیندے ہے کہ ایکو صورت نے سبق دے دینا سی کدی مقتدیاں دے پیسے دا لالچ رکھنا ہی نہیں کیونکہ رب دے حبیب نے سبق یہ ہوئی دیتا ہے یہ صورت اتری اسے واسطے وے یہ صورت آئی اسے واسطے وے تو بولتے نہیں خیر چلو کیڑا رونا روئیے اتنے سوائے رون کا کام ہی نہیں توجہ فرما کافراں نے جدو ویکھیا 80-24 گھنٹے کوشش جائیں کاش بادشاہی لب جاوے بڑھیندے ٹکیندے ہیں مریندے ہیں جھوٹ بولنے ہیں لکھاں ترلے کرنے ہیں لانتا لینے ہیں سانو نہیں لبدی اساں دین آونے ہاں اے لیندا ہی نہیں پھر کافراں سوچیا قتل دے قتل کرا دینے بڈھی دے پیچھے آؤ فلانی سونی میری مشوقہ ہے آئو مینو لب جاوے آئو مینو لب جاوے اصا عرب والے سارے کہہ رہے ہیں جیڑی بڈھی دے پسند آ بھی ہاتھ رکھ دے تیری ہے لیکن او دا بھی انکار کرنا ہے اصا اینو آخیا مال لے لے جڑے مال دے پیچھے اصا ملک شام دے سفر کرنے ہیں کبھی کسی علاقے دے کبھی کسی ملک دے مہینے میں سفر کر کے واپس آنے ہیں ہائے 4 چیزاں لب جان 4 چھلڑ لب جان یہ بھی پرواہ نہیں پھر وہ فیصلہ کرتے سن یہ ویلا ہی ہے یہ پاگل ہی ہے یہ اندر اکل ہوتی وے کہندا نا ہن نہ جھلیا نو یہ پتہ نہیں سی او جھلیو جی دنیا نو ٹھوکر مارنی تساں اینو پاگل پن سمجھدے جے اساں اینو عشق سمجھدے یہ نشانی پاگل ہون دی نہیں یہ عاشق ہون دی نشانی ہے
بولو تو صحیح کہ نشانی ہے عاشق ہون دی نشانی ہے پاگل نو ادھر ویکھ پاگل نو ہوش نہیں رہندی کسے شاید دے پاگل ہوندا ہے عاشق نو جدو رب سونے نے عشق دی چوٹ وجدی ہے وہ ہر شاید چت چک لیندا ہے انہوں ہوش نہیں رہندی کافر کہندے نے یہ پاگل ہو گیا ہے اللہ کہندا میرا عاشق ہو گیا آنکھوں دے سخی سلطان باہو دی زبان سنانا آپ فرماندے نے عاشق ہوتے عشق کمائی دل رکھی مانگ پہاڑا سے پتیاں ہزار پتیاں ہزار جانی باغ بہارا منصور جیا چپ سول دتا جڑا واقف کھلی اسرارا سجدے سرنا چاہیے باہو باہو سجدے سرنا چاہیے باہو ہمیں پاگل کہنے ہزارہ توجہ ہے مسلمانا ہائے 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 بلیکھا لگا انہاں کافراں نو عشق نو پاگل بن کے بیٹھے حالانکہ عشق دے نال دی سیانی شے کوئی نہیں عاشقاں دے نال دا سیاںا کوئی نہیں آ بابا فرید وہی سیاںا ہے جنوں جگ پاگل آکھدا سی بول دے نہیں کلندر اقبال دی ایک ربائی کمال کر دیا اقبال فرماندا ہے سنا دے سنو 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 توجہ ہے یہ بات ہے سنانا ربائی اس کی بنیاد قائم کر لوں ذرا اونچی بولو سبحان اللہ ادھر ویکھ سجنا ہن تانوں سمجھ آ گئی کافر نبیاں نو پاگل کیوں کہندے سن جڑے پاسے سارے زمانے دا رخ ہے یہ ادھر جاندے ہی نہیں ادھر سوچدے ہی نہیں سارے جہان دا رخ دنیا نو ہے یہ ادھر رخ پھیر کھڑے نے
لوگوں بھی پھیرن آخر نے تا پاگل نے جگ کے خلاف چلتے ہیں. بولو پھر لفظوں سے غور ہو. جگ کے خلاف چلتا ویخ کے نا پاگل ہی مانا کدھر جان دیا کدھر جان دیا یہ پاگل کہڑا. یہ لفظ ساڈے اج کل نہیں نکلتے. میں پرانی گل کرتا کافراں دی گل پر کرنے. کافر ان کہندے سن کنہاں نوں کہندے سن او بولو تو صحیح. لو کروڑاں دنیا جنہاں دے ناماں دے اوتے جانا واردی پھردی انہاں نوں کہندے سن پاگل. کہندے کیوں سن جگ نال نہیں رلتے. بولو یہ میں سارے قرآن و حدیث کا نچوڑ سادے پنجابی لفظاں کٹ کے رکھ رہے ہیں. ہاں یعنی اگر میں قرآن و حدیث سناواں تو شام کو ہی اگاں وقت نکل جائے. لیکن میں وہ خلاصہ نچوڑ کٹ کے تیرے سامنے پہ رکھنا کہ کافر کیوں پاگل کہنے وہ آدھے سن جا کے تو سکتے. زمانہ کدھر پہ جانا ہے کدھر پہ جاتے ہیں گل نہ انہوں نے کوئی رشتے نہ انہوں نے کھان کی نہ پین کی نہ رشتے کی نہ کوئی شاید لو انہوں نے ایک ہی فکر پئی. انہوں نے ایک ہی فکر پئی. یہ گل ویخ وہ یہ نہ دے سن پاگل اپنے آپ سیاپے چ پاؤنا. سونے ایک اللہ دا ولی سی. اللہ پاک دا ولی سی. بازار جو گزریا بندے کہنے لگ پے پاگل جا رہا ہے. آپ نے فرمایا الحمدللہ شکر ہے رب دا. لوگ آخیا حضور وہ پاگل کہندے نے تساں شکر پڑھ دے جے. فرمایا لوگی نبیاں نو پاگل کہندے سن. مینوں لگا ہے انہیں میرے اندر کوئی نبیاں والی صفت ویکھی ہے تا مینوں پاگل آخیا سو. میں شکر پڑھیا ہے چلو کوئی وقت تے نبیاں دا آ گیا ہے. آقا نامدار دی حدیث سنانا. یہ آقا نے اپنی امت نو حکم دیتا ہے اذکر اللہ حتی یقال لک مجنون. حضور نے فرمایا اور رب نو اتنا یاد کر لوگ آخر پاگل ہے. رب نو انج یاد کر لوگ آخر پاگل ہے. لوگ آخر پاگل ہے. رب نو انج یاد کر. اور سجنا معلوم ہویا جیڑی گل پیچھے کافر نبیاں نو پاگل کہندے سن وہ تے ساڈے دین دا فرض ہے. ساڈا نبی حکم دے گیا ہے پر رب نو انج یاد کر جگ پاگل آکھے. توجہ ہے وہ تو سانو حکم ہے. وہ تو حکم ہے سانو. او جھلیو وہ تواڈے نبی دا حکم ہے. جدو حکم ہے تو حضور نے فرمایا اتوں تک جا پورا اس لیے ہوئے. فرمایا پورا اس لیے ہوئے رب نو یاد کر لیکن پورا اس لیے ہوئے گا جس لیے اگلے آخر گے پاگل ہے. نہیں تو ادھورا ہے. حتی انتہا کے لیے آتا ہے. انتہا کے لیے انتہا فیل کے لیے آتا ہے. کیا مطلب اتنا یاد کر جگ پاگل آخے کا مطلب ہے پورا اس لیے ہونا ہی جس لیے پاگل آخر گے. جی لوگوں کی نظر سیاح لگا پھرنا ہلے تو پھر تو ہلے پورا نہیں ہویا. بولو اور سنو آج کل جی کوئی دین دے چلتا ہے تو پاگل کیوں کہیں گے.
پاگل اس واسطے کہتے ہیں وہ ویکھتے ہیں گل وہی آ کافراں والی منہ صرف کلمے والے کا گل کافراں دی ہے منہ کلمے والے کا ویخ کے تے کیوں آخر پاگل کہندا گل کرن والی جگ کدے پہ جاندا ہے اے نا مراد ویکھ نواں ٹوڈا نکلے پاگلاں دا یہ کدے پہ جاندا ہے پر قصور انہاں دا نہیں اقبال ساڈا دس گیا ہے بنیاد بنا لے ساڈا قلندر اقبال فرماندا ہے محبت کا جنون باقی نہیں ہے اقبال فرماندا ہے پاگل کہنے والے اج بہتے نے تے پاگل سدیچن والے نہیں رہے پاگل کہنے والے بہتے نے تے پاگل سدیچن والے کوئی نہیں رہے کیوں پاگل عشق تے محبت کی وجہ نال آکھیا جاندا ہے تو عشق تے محبت اٹھ گیا ہے سناواں پورا سنا دے ذرا لوگ نال بول سبحان اللہ اقبال فرماندا محبت کا جنون باقی نہیں ہے فرماندا عشق دی دیوانگی مک گئی ہے اج عاشق نہیں رہے عشق دا جنون ختم ہو گیا ہے محبت دی دیوانگی ختم ہو گئی ہے جنی وجہ نال پاگل کہندے سن ہن ہو رہی نہیں تا کر کے سیانے اج کل سارے سیانے بن کے آپس بہ جاندے نے ہن جے کوئی نصیباں والا محبت والا دسدا ہے تے پھر کدی کسے نصیب والے نو اوہی علماء تے میرے لبدے نے تے پاگل محبت کا جنون باقی نہیں ہے مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے سفید کج دل پریشان سجدہ پہ لوگ کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے ساڈا کلندر فرماندا ہے محبت کا جنون باقی نہیں رہا مسلمان جو خون باقی نہیں رہا وہ خون باقی نہیں رہا اج صفاں ٹیڑیاں نے مسلمان تتر بتر نے ہزاراں ملک بن گئے نے ایک قوم دے سفید کج دل پریشان ہو گئے اطمینان قلب نہیں رہا سجدے بے ذوق ہو گئے نے اقبال فرماندا وجہ کی ہے جذبے اندروں باقی نہیں ہے وہ جڑی اندر والی عشق دی کھچ سی وہ مک گئی ہے جدی وجہ نال پاگل کہندے سن وہ کہندا ہے سفید کٹ کسی دا منہ وہی ہے کسی دا روئی ہے 3600 ہزاراں پارٹیاں سیاسی فلان بن پوچھے ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا اس بات وہ کہتا ہے کیوں پیا ہوتا ہے سفید کچ دل پریشان سجدہ بے ذوق کیوں جذبے اندروں باقی نہیں ہے وہ اندر دی کھچ مک گئی ہے جس کی وجہ نال پاگل کہندے سن بولتے صحیح اللہ سنیا اور گل کوئی نہیں خدا دی پاگلانی چلیے سسٹم دیکھیے نا چلیے جنہوں سیانے ہون کے دعوے نے جنہوں سیانے ہون کے دعوے نے میں ایک مثال دینا کسی کا برا تے بہن
انہوں نے ماں بہن کرنا بھرا کسی کا فکر نہیں کچھ چلی جا پترا شرم کر کی کری جانا آخر کے پاگل کے نہیں ایمان نال دس ہوئے آخر کے پاگل کے نہیں ہے جگ دا جگ مسلمانوں کا اجڑتا ہوئے بھوکے پیاس کس کس دکھ ہے عیاشی تے اڑاون والا کمینہ پاگل نہیں تے سیاح کدوں ہو سکتا ہوئے لیکن پھر بھی وہ پاگل کہی جاندے نے کنہاں نوں جہاں کوئی دین تے آ جاندا ہے جہاں وہی جڑی فکر جگ نوں پئی پیچھے سارا جگ پاگل ہو گئی عزت نوں دین نوں ایمان نوں خدا نوں رسول نوں ماں نوں بہن نوں ہر شے نوں بھولیا ہے جڑا اس کو کنڈ پھیر لیندا ہے تے انہاں چیزاں وال فکر کر لیندا جنہاں دی فکر رکھنی چاہیے ہیں او ہر کسی دا ہم درد بنن لگ پیندا ہے پاگل ہو گیا یہ مطلب ہے کافر بھی جگ تو وکھرے چلن دی وجہ نال نبیاں نو کافر کہندے سن جیڑا نبیاں دا وارث ہوے گا وہ بھی ہر دور جگ تو وکھرا چلے گا جب وکھرا چلے گا پاگل آکھن گے جب پاگل آکھن سمجھ لے یہ کافراں دا طریقہ اختیار کر رہے ہیں تو نبیاں دا طریقہ اختیار کیتی کھڑا ہے جو ہے اس زمانے کے نام نہاد کے پاگل ثابت کرنا اس وقت میرا موضوع نہیں ہے اگر موضوع ہوتا تو پھر دیکھتے تم دلائل کا سمندر کیسے کھاٹے مارتا ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ایسی زبان درازی کرتے ہیں دین والوں کو دیکھ کر سمجھ لے کہ وہی کافراں والا طریقہ اختیار کی کھڑے نے انہاں دے اندر کفر بڑھ گیا ہے اور مسلماناں سے جنہاں نوں دین دی دولت نصیب ہوندی ہے انہاں دی دینی حالت ویکھ کے نبیاں دی اتباع ویکھ کے دنیا دی بے فکری ویکھ کے تو کہندے نے پاگل ہے لہذا دیندار نوں گھبرانا نہیں چاہیے میرے خیال میں جس لئے کوئی پاگل آکھے تو پھر یہ جواب دینا چاہیے محبت کا جنون باقی انہوں آخنا چاہیے تیرا قصور نہیں محبت کا جنون باقی نہیں ہے میں خون باقی مسلمانوں کا بلال والا خون ہوتا تو پاگل کیوں نہیں کہ بولتے صحیح ذرا سفید کج سفید کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ذرا بولو جا ادھر اج دین والے سیانے ہون دی دلیل اج دے نام نہاد زبان نال میاں مٹھو وانگو سیانے بنن والےاں تے پاگل ہون دی دلیل ایک دے کے اجازت جانا اور میں وزیر اعظم صاحب دا ساتھ دے کے اجازت جانا
وزیر اعظم صاحب نے جو فرمایا وہ تانوں سنانا تے او دے نال ایک ہون دا اعلان کر جانا جو انہاں آکھیا ہو سکتا ہے پتہ نہیں زندگی وچ کبھی سچ بولیا ہوئے کہ نہیں پر جی گل میں سناؤن لگا ہے انہاں بالکل سچی کی قرآن سے رکھ کے آنا پر جیڑا بندہ سنا جیڑا بندہ مینوں حکومت دا مخالف آ گیا میں کمینے شرم نہیں لگی تھی میں تے انہاں دے سچے ہون دی سਹੁੰ کھانا تو پتہ نہیں اپنی سیاسی پارٹیاں دے مگر لگ لگ کے پتہ نہیں کی کچھ کہنا انہوں نے میں قرآن شد چک کے کہنا وزیر اعظم صاحب نے ایک تقریر کے اندر جو فرمایا ہے بالکل سچ فرمایا ہے اور اس کو میرے موضوع جو ہے اس کے مقصد اور غرض نو جناب پا جاؤ میں اپنے موضوع کی غرض اٹھائے سنو ذرا وزیر اعظم صاحب برٹن کی پارلیمنٹ کو ایک خطاب کرتے وہ کہتا میں سارے ہندوستان میں ملا نہ مجھے کوئی مانگنے والا ملا بیگر ملا نہ مجھے کوئی چور ملا اور میں نے اتنی دولت ہندوستان میں دیکھی ہے کہ میں نے کسی اور ملک میں کوئی دولت نہیں دیکھی اس نے کہا ان کی اخلاقیات مورل ویلیوز اتنے اونچے کیلیبر کے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم ان کو پتہ کر سکتے جب تک ہم ان کی ریڑھ کی ہڈی نہ توڑیں اور وہ ریڑھ کی ہڈی کیا ہے ان کا ایمان اور ان کا کلچر اس کو ہمیں توڑنا پڑے گا اگر ہم نے پتہ کرنا ہے اور آگے کیا لکھتے وہ ہم کیسے جوڑیں گے ہم ان کا تعلیم کا نظام تبدیل کریں گے اور ان کا کلچر اور ابھی ہم ان کی کلچر اور سمپتی یعنی کہ خودداری اور غیرت تب ہم ختم کریں گے جب ہم ان کو یہ بات کروا دیں گے کہ آپ نیچے اور ہم اونچے ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ کرتے ہیں آپ جو کرتے ہیں وہ انفیریئر اتھارٹی کا یعنی کہ وہ کمزور اور کہتا تبھی ہم ان کو غلام بنا سکیں گے یہ اپنا موقع ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو فرما رہے ہیں سادے لفظوں میں اس کی وضاحت کر دیتا ہے وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں 1835 کے اندر لارڈ برطانیہ کے پارلیمنٹ کے اندر خطاب کیا اور مسلمانوں کے ہندوستان کے لوگوں کی صورتحال انہیں بیان کی تھی میں آخیا میں ہندوستان پھریا مینو ہندوستان کے اندر کوئی منگتا نظر نہیں آیا کوئی ٹکیٹ نظر نہیں آیا چور نظر لارڈ میکالے نے بڑا پریشان ہوا کوئی جاری اور اخلاق انہوں نے بڑے ہی اعلیٰ اس میں ہر اچھی صفت انہوں لوگوں نے دولت بہت زیادہ سی انہوں نے اخلاق اعلیٰ سن وہ ہوں اپنے انگریزوں کو کہتا ہے اگر انہوں دی ریڑھ کی ہڈی نہ مکائی جائے تو انہوں دی اچھی حالت ختم نہیں کر سکتے ایک ریڑھ کی ہڈی انہوں دی ہے وہ کیڑی آ ایمان کلچر یعنی اسلامی تہذیب پھر کہتا ہے ریڑھ کی ہڈی اصل کیویں مکاواں گے توڑاں گے جس نال ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے پھر چنگا بھلا بندہ بھی لولا لنگڑا ہے وہ کہتا ہے ریڑھ کی ہڈی انہوں نے توڑنی ہے کیویں توڑاں گے کہ وزیر اعظم صاحب کے بیان کی شرح نہ کر رہے ہیں اپنی طرفوں کچھ نہیں بیان کر رہے میرے نال کوئی بندہ بھی کسی طرح کا وٹ ویر گسا نہیں کر
وزیر اعظم صاحب نے لارڈ میکالے کے بیان کی تصدیق کرتے ہوئے حوالہ دیتے ہوئے بیان کیا۔ وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ لارڈ میکالے نے یہ کہا۔ میں آخر پھر کی کرنا پینا، انہوں کی ریڑھ کی ہڈی کیویں توڑنی پینی، کہندا انہوں کی تعلیم بدلنی پینی، تعلیم کا نظام تبدیل کریں گے، انہوں کا کلچر، تبھی انہوں نے کلچر سیلف سٹیم قدم لی۔ خودداری اور غیرت دو چیزیں، خودداری اور میرے خیال سے بندہ یہ ہی کہیں، ہاں جی، جڑا خوددار نہ ہوئے تو بغیرت ہوئے وہ بندہ ہی نہیں ہوتا، ہاں جی، وہ سور تو بھی پیڑا ہوتا ہے۔ وہ کہندا ہے کہ انہوں دی خودداری تے غیرت ختم تاں کریں گے جدو اساں انہوں نے تعلیم آپ کہ ہوں اپنی تعلیم کردہ دیا گے، انہوں دے وچوں خودداری بھی گئی، غیرت بھی گئی، تے ریڑھ دی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ہوں پیر صاحب بھی ٹرے گا، مینوں آسرا دیا مولوی صاحب بھی ٹرن گے، ریڑھ دی ہڈی جو ٹوٹ گئی، خودداری تے غیرت مکا بہن گے۔ کہندا صرف ایک تعلیم نال سارے کام کرن۔ او ایمان نال دس ہن میں پاگل ہون دے مہر پیا لانا، تو مہر لاویں گا؟ ایمان نال دس اپنے منہ جڑی گل بیان ہووے تے پھر کوئی شک رہ گیا کہ ساڈے نال دا پاگل کوئی نہیں، اپنی ریڑھ دی ہڈی آپ ہی توڑا کے بہ رہے ہیں، روپیہ بھی لاؤنے تے ریڑھ دی ہڈی توڑانے، جڑا ریڑھ دی ہڈی توڑا بیٹھے وہ تو سمجھو اپنے آپ کا کھ نہیں انہیں چھڈیا، تے جڑا اپنے آپ کا کھ نہ چھڈیا اودے نال تے بدھو پاگل ہوئے نہیں سکدا۔ پھر شکر ہے جی سانو پاگل کہیں، یہو جہ پاگلاں دے ٹولے چ سانو پاگل کہیں، سانو ہور کی چاہیے؟ ذرا بولو تو صحیح، سونے ہوں تو شرم آنی چاہیے انہوں لوگوں جڑے کہتے ہیں چشتی یہ کہتے ہیں، شرم کر، تیرا وزیر اعظم تیرے بوتھے تے چھتر پہ مارتا ہے، جیڑا کوئی خلاف بولے وزیر اعظم سے بولے۔ اگر میں یہ بات سناؤں تو پتہ نہیں کیا کچھ مجھ پر الزامات عائد ہوں گے۔ وہ سر وزیر اعظم صاحب سنا رہے ہیں، وہ وزیر اعظم ہے، کیوں وزیر اعظم ہے سر؟ اگر وہ تعلیم کا دشمن ہے، میں اتنے گل کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے لکھا ہوتا ہے اخبار سے تعلیم کے خلاف، سکول کے خلاف بھی بولے تو فون کرو، ہوں فون کرن دی لوڑ ہے، ہالے فون کرن دی لوڑ ہے؟ وزیر اعظم کا بیان ہے، پھڑ کے اندر کرو، شرم آنی چاہیے۔ میں مسکین کی خاطر ہر ایک رانی کھائیں، مسکین گل کرے رانی خاں بن کے تمن خاں بن کے آ جاندے نے۔ وزیر اعظم گل کی تو ہوں گاہ ہون ویکھو بوتھا کیویں بھنتے نے اگلے۔ اب معلوم ہویا یہ سب پاگلاں دا ٹولا سی، شکر اس مالک دا جنہیں حضرت صاحب دے برکت نال سانو سیاںا بنا چھڑیا ہے۔ توجہ آ گئی ہے؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس کو اگے بولن کی گنجائش میں کی بولاں؟ اللہ جل شانہ سونے مدنی محمد کریم دا صدقہ جس عقل نال نوازیا سو، جس سمجھ نال نوازیا سو، اسے سمجھ تے قائم رکھ کے انہاں پاکاں سیاںیاں دے نال اٹھن دی توفیق دے اور جنہاں نو انبیاء دے غلام پاگل ہے۔ حضور نے کی جواب دیتا، قل یا